اور جمع تو آپ ویسے ہی کر سکتے ہیں، مقیم بھی اور مسافر بھی، یہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے. کئی عورتوں نے نماز شروع کر دی اس کی وجہ سے، اور جو آپ کو رکھتے متعین نہیں تھی اللہ کے فضل سے 17 صرف عشاء دیاں، اور ہم نے بتایا کہ 17 24 گھنٹے میں ہے، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء. باقی وطر ہو یا سنت موقدہ ہو، جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا، ہم تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے. اور جس کو یہ بات سمجھنا ہے نا، اس کے لیے ہمارے پاس علمی پھکیاں بھی ہیں، فوراً سمجھ آئے گی. اچھا آپ یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام رمضان کے علاوہ کتنے نفلی روزے رکھتے تھے ہر مہینے؟ ایٹ لیسٹ 11 روزے رکھتے تھے، 3 ایام 20 کے، چاند کی 13، 14، 15، اور 2 جمعرات اور سوار کے. مسلم شریف میں آتا ہے، ایام 20 کا بھی ذکر بخاری مسلم میں ہے. تو اگر 4 ویکینڈز بھی بنے تو 8 روزے یہ اور 3 وہ، کتنے ہو گئے؟ 11. تو یہ بتائیے کہ جتنے عاشقان رسول ہیں جو لوگوں کو سنت موقدہ پڑھانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، یہ مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یہ فرض تو نہیں ہے نا، فرض تو صرف رمضان کے ہیں. جب ان کو یہ بات سمجھ آئے، ساتھ ہی پھر ان کو کہیں کہ اب نمازوں میں بھی تو آ جاؤ. نمازوں میں بھی فرض وہی ہے جو آپ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، باقی نفلی نماز ہے، کر لیں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں. اس طرح کریں گے تو سمجھ آئے. اس طرح بھی نہ آئے تو پھر میں مال پانی والے طریقے سے سمجھاتا ہوں. اسے پوچھیں زکوٰۃ کتنی ہے تو کہیں گے 2.5%، 40واں حصہ 2.5%. تو ان کو کہیں کہ 2.5% تو آپ 20% دے دیا کریں. وہ کہیں گے نہیں، فرض تو 2.5% دیا، اوپر جتنا مرضی نکال لیں. نکالتے کون نہیں ویسے اللہ کے فضل سے. وہ ان کو کہ اوپر والا بھی نکالیں، اس کے بغیر آپ کی 2.5% بھی قبول نہیں ہوگی. جیسا کہتے ہیں نا، جو سنتا نہیں پڑھتا ہوتا فرض بھی نہیں ہوتے، جو تراویح نہیں پڑھتا ہوتا روزہ بھی نہیں ہوتا. اب علماء کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا. تو سر یہ جنات کرو آگے ان کو کہانیاں، آپ نے کرائی ہوئی تھی نا. جب ہم نے کہانی پکڑی ہے تو ہم منکر ہو گئے. جی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بت رکھ کے آتے تھے تو رفع دین ہوتا تھا. تو آپ صدیوں تک یہ لائف انجوائے کرتے رہے ہیں یہ والی، اور آپ نے کبھی کسی کو ممبر پہ آج تک کسی حنفی نے کہا کہ یار یہ جھوٹ نہ بولا کرو کہ بت رکھ کے آتے تھے رفع دین ہوتا تھا؟ کیوں؟ وہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں یہی چیز چلتی رہے، کہانی چلتی رہے. تو وہ آپ کہا نہیں 2.5% تو فرض ہے تو باقی جتنا مرضی کر لیں. تو اس کو کہ نماز بھی وہ 17 رکھتے ہی فرض ہے، باقی جتنی مرضی کر لیں. پھر وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، ایک صحابی ہے، ان کا یا رسول اللہ مجھے موٹا موٹا دین بتائیں میں جو کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی فرض رکھتے پڑھ لو. ٹھیک ہے، فرض نماز کو قائم رکھو 5 نمازوں کی، اور فرض زکوٰۃ دو، اور فرض روزے مہینے کے رمضان کے رکھ لو. حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے حج کا ذکر اس حدیث میں نہیں ملتا. تو جب وہ جانے لگا تو وہ ایک لمحے کے لیے رکا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، یعنی بھائی مجھ سے فرض کی بات ہوئی میں فرض ہی پڑھوں گا. تو جب وہ چلا گیا رخ بدل کے پیٹھ کر کے، آپ ہوتے تو الٹے قدم جاتے ہیں نا، کیونکہ آپ کو تو بازاروں سے الٹے قدم آپ نکلتے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھ لو. آپ تو وہاں پروٹیسٹ کر دیتے کہ یا رسول اللہ وہ سنتے موقدہ کتنے گئی ہیں، تو عشاء دی 17 رکعتاں کتنے گئی ہیں. انہوں نے دین کے ساتھ جو کیا ہے نا کھلواڑ، اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگ نماز ہی چھوڑ گئے. ایک ظلم کیا سنتوں اور نوافل پہ زور دے کر، اور دوسرا نماز جمع کرنے کی جو فیسلٹی تھی یہ چھینی ہے. اب دفاتر میں، اب مثلا میں پرائم منسٹر کی بات کرتا ہوں، پرائم منسٹر آلموسٹ کم از کم 15 گھنٹے روزانہ اپنے آفس کو ٹائم دے رہے ہیں. آؤٹ پٹ کچھ نکل رہی ہے نہیں، وہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن بیچارہ ٹائم تو دے رہا ہے نا، کوشش تو کر رہا ہے. اب پرائم منسٹر نے جو ہے وہ رات کو کھڑے ہو کے نوافل نہیں پڑھ رہے، اور اس کے لیے سنت موقدہ پڑھنا بھی ضروری نہیں، بس 2 فجر کے فرض پڑھ لے، 4 ظہر کے اور 4 عصر کے وہ بھی جمع کر لے. جو اس کو میٹنگ میں ٹائم ملتے ہیں 10-15 منٹ، اس میں ظہر عصر کٹھی پڑھ لے، اور پھر جب گھر واپس آئے رات کو 8 بجے 10 بجے 11 بجے مغرب عشاء پڑھ لے. وہ روزانہ جمع کرے. میں نے بتایا صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بعض اوقات میں اپنا جنگی پلان نماز کی حالت میں کرتا ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. ظاہر ہے پوری دنیا کو دیکھ رہے تھے سر، سپر پاور تھے، اور ہر وقت جو ہے وہ اس وقت نہ آپ کو پتا انٹرنیٹ تھا، نہ یوٹیوب تھا،
نہ وائرلیس سسٹم تھا، نہ کوئی موبائل فون تھے کہ ہر وقت کوئی ایجنٹ آپ کو بات بتائیں، وہ تو بڑی دیر سے خبر آتی، تو پلاننگز میں معاملات چلتے تھے. تو ایسے لوگوں کو پھر اسی طریقے سے جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، چاہے سینہ بسینہ دعوت کر رہے ہیں، فیس بک کے ذریعے کر رہے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے، ان کے لیے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے نوافل پڑھنے سے. کیونکہ ایک شخص کی اگر آخرت بدل گئی، آپ پوری زندگی بھی نمازیں پڑھتے رہنا اس کے برابر نہیں ہو سکتی. ہاں پھر وہ جتنی نمازیں پڑھے گا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اس کی فرض نمازوں کا ثواب بھی، نفل نہیں فرض کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. جو بخاری مسلم حدیث ہے، مولا علی کو جب نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر بھیجا